اور اس ضمن میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی وہ رائے 100% درست ہے جو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ظاہر کی ہے۔ دو الفاظ میں یہ چاہتا ہوں کہ دو اصطلاحات تو جو مولانا مودودی کی ہیں اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، دو اصطلاحات جو علامہ اقبال نے اختیار کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے نزدیک یہ چاروں اصطلاحات صحیح ہیں۔ مولانا مودودی نے ایک اصطلاح استعمال کی اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے، یہ نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ تھیوکریسی کا مطلب ہوتا ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت، وہ اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں، نہ کوئی برہمنزم ہے، نہ کوئی پاپائیت ہے، نہ کوئی پریسٹ کلاس ہے، کچھ نہیں، لہذا تھیوکریسی اسلام میں نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تو صحیح کہا، قائد اعظم نے بھی کہا تو صحیح کہا، صحیح بات ہے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں، لیکن اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں، بہی معنی کہ جو ڈیموکریسی کا اصل اصول ہے وہ تو ہے پاپولر سوورنٹی، حاکمیت جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے، اور عوام کی لیجسلیٹو اتھارٹی ایبسولوٹ ہے، اس کے نمائندے جو چاہیں قانون بنائیں، اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کہ فلاں مذہب سے یا فلاں آسمانی کتاب کی روح سے فلاں شے حرام ہے، فوربیڈن ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، عوام کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس کی اکثریت جو چاہے قانون بنا دے۔ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ مبنی ہے پاپولر سوورنٹی کے کانسیپٹ پر، اس اعتبار سے اسلام کی اسلامی ریاست مروجہ معنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، اور چونکہ یہاں کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے لہذا تھیوکریسی بھی نہیں ہے۔ البتہ دونوں کا ایک ایک جز اس میں شامل ہے، تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ایلیمنٹ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے، یہ اس کا مذہبی حصہ ہے۔ کوئی فرد نہیں، کوئی طبقہ نہیں، کوئی کلاس نہیں، لیکن احکام، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام، ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، یہ تھیو ایلیمنٹ ہے۔ اور ڈیمو ایلیمنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر اس دائرے کے اندر جو آزادی دی گئی ہے، امرہم، یہ مباحات کا دائرہ جو ہے یہ امرہم ہے، اور امرہم شورا بینہم، یہ جو معاملہ ہے اس میں باہمی مشورے سے طے کریں، اس میں کسی کو اتھارٹیٹیو انداز اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں، کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر ٹھوس سکے، کسی شخص کو ڈکٹیٹ کرانے کا جو ہے حق حاصل نہیں ہے، کتاب و سنت سے دلیل لائے اور منوا لے اپنی بات، مباحات میں اکثریت کی رائے ہو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے۔ تو تھیو ڈیموکریسی کی اصطلاح مولانا مودودی نے وضع کی اور صحیح ہے۔ دوسری اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے پاپولر وائسجرنسی، ایک ہے پاپولر سوورنٹی، ڈیموکریسی کا بنیادی اصول۔ اسلام میں خلافت ہے، حاکمیت کی بجائے انسانوں کے لیے خلافت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن یہ خلافت اب اسلام میں سوشل ایوولوشن کا جو پروسیس چلا ہے اس کے روح سے اب یہ خلافت شخصی نہیں ہے۔ جب تک نبی نبوت کا سلسلہ جاری رہا، نبی شخصاً خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اس لیے کہ جو حاکم ہے اصل اللہ، اس کے ساتھ ہاٹ لائن اس کی اسٹیبلشڈ ہے، اس کی طرف سے احکام آ رہے ہیں، لہذا وہ خلیفہ ہے اپنی ذات میں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں۔ جو بھی نبی ہے وہ خلیفہ ہے، جیسے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تھا اس کی خلافت اس کا خلیفہ ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی۔ تو یہ تار جو ہے وہاں جڑا رہا، مسلسل رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ خلافت ابھی گویا کہ شخصی ہے، انبیاء کے لیے تھی، لیکن حضور پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ پاپولر وائسجرنسی ہے، یہ کامن ویلتھ ہے مسلمانوں کی، یہ خلافت اس دی کامن ویلتھ آف مسلمز، یہ مسلمانوں کا باہمی اختیار ہے کہ وہ باہمی مشورے سے امرہم شورا بینہم، اپنے معاملات کو اپنے باہمی مشورے سے طے کر لیں، اور اس میں میجورٹی ووٹ میں کوئی حرج نہیں۔ جب مباحات میں سے چوز کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے، یہ بھی مباح ہے، اس میں سے چوائس کرنا ہے، میجورٹی ووٹ سے کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو اصطلاحات، اور علامہ اقبال کی دو اصطلاحات کیا ہیں؟ ریکنسٹرکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام کے مزاج سے بہت قریب ہے، 100% درست ہے، یہ وہی معاملہ ہے، یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے، امرہم شورا بینہم ہے۔ یہ خلافت جو ہے پاپولر ہو گئی ہے، یہ عوامی ہے، شخصی نہیں ہے، یہ لوگوں کے باہمی مشورے سے چلنے والا معاملہ ہے۔ تو ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، یہ ریکنسٹرکشن میں بہت صحیح بات کہی علامہ اقبال نے۔
اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا. یہ بات بھی 100% درست ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم وہ ہو سکتا ہے کہ جو مغالطہ آمیز ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کرنے کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے. اگر ایسا ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ پھر اس کا تقاضا کیا ہوگا. اصل میں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اجتہاد کرنے کا حق تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. باقی آپ اصول معین کریں گے، صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ ہو، لیکن یہ سب ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں. اصل میں تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ اجتہاد کرے، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا اس کا کون معاملہ طے کرے گا؟ نافذ تو کوئی ایک ہی اجتہاد ہوگا. ایک اجتہاد فلاں کر رہے ہیں، وہ فلاں عالم دین کا اجتہاد ہے، فلاں عالم دین کا اجتہاد ہے، فلاں دانشور جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں، فلاں مفکر اجتہاد کر رہے ہیں. سوال یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، قانون کا درجہ کون سے اجتہاد کو حاصل ہوگا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، بشرطے کہ وہ مباح ہو، وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہ کر رہا ہو. اس کی میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کہیں رشتہ کرنا ہے، آپ کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ مباحات کا دائرہ کتنا وسیع ہے. ہر مسلمان عورت جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور چند رشتے ہیں کہ جو محرمات ابدیہ ہیں، ان کے سوا تمام دنیا کی مسلمان عورتیں جو ہیں مباح ہیں اس کے لیے کہ ان سے وہ شادی کر سکتا ہے. مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. لیکن کس سے شادی ہو بالفعل یہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے. گھر والے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان کے مشورے سے طے ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مشورہ یہ نہیں کر سکتے، کسی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ طے کر لیں کہ فلاں سے شادی ہو جائے، جبکہ شریعت نے اس کو محرم قرار دیا ہو، اس کو حرام قرار دیا ہو، اس سے نکاح نہ ہو سکتا ہو. ہوگا مباحات کے اندر. اب اس میں جو عملاً سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ مسائل پر ذرا تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مسائل ہیں کہ جو ذہنوں میں بہت سا خلجان جن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ کون طے کرے گا کہ آیا کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہاں ہے اصل میں سارا کرکس آف دی میٹر جسے ہم کہیں گے، یا اصل جو بھی پھیر ہے، یا جو ٹرکی معاملہ ہے، جو پیچیدہ مسئلہ وہ یہ ہے. اس میں بلکہ میں علامہ اقبال کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں سجسٹ کیا ہے کہ علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو گائیڈ کرے کتاب و سنت کے بارے میں. یہ اپنی جگہ پر تو بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. آیا علماء کی رائے بائنڈنگ ہو جائے گی پارلیمنٹ پر؟ اگر علماء کی رائے بائنڈنگ ہو گئی پارلیمنٹ پر تو پھر تو علماء کی اصل حکومت ہو گئی، پھر یہ تھیوکریسی بن گئی. اور اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مشورہ ہے، پارلیمنٹ قبول کرے نہ کرے. اب اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس پھر کون سا ہوگا؟ پارلیمنٹ نے علماء کے بورڈ کی جو سفارشات آئی رد کر دیا، قانون اپنا بنا دیا. اب آگے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں؟ کسی اور جگہ کوئی قدغن ہے یا نہیں؟ علماء کے بورڈ کی سفارشات تو صرف سفارشات کے درجے میں تھی. چنانچہ یہی ہمارے ہاں ہوا ہے. چونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید واحد ہی ملک ہے جو چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اسی لیے یہاں پر قرارداد مقاصد بھی پاس ہو گئی. پھر یہ کہ ان مسائل پر گفتگو ہوئی ہے، یہ عملی مسائل ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں علماء بورڈ تشکیل دیا گیا تھا باقاعدہ دستور ساز اسمبلی کے ساتھ. لیکن سوال یہی پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی سفارشات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر بائنڈنگ ہو گئی تو ڈیموکریسی کی نفی ہو گئی، روح عصر مجروح ہو گئی. اور اگر اسے بائنڈنگ نہیں کرتے تو ان کی حیثیت جو ہے بس وہ تو فائلوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے. جیسے کہ آئیڈیولوجیکل کونسل جو ہے جو قائم ہوئی ہمارے ہاں اور جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اس کی سفارشات کے فائلوں کے انبار لگتے چلے گئے. ہماری جو وزارت قانون ہے اس کے دفاتر میں الباریاں بھرتی چلی گئی. ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی شے جو ہے بائنڈنگ تو ہے ہی نہیں. تو حل کیا ہے؟ اب دو ہی حل بنتے ہیں. ایک حل تو وہ ہے جسے آج بہت سے ہمارے ہاں دانشور، بعض احباب ایسے بھی کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنی شکل اور وضع قطع کے اعتبار سے مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں، لیکن بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، بہت لبرل لوگ ہیں. بعض وہ حضرات ہیں کہ جو وضع قطع کے اعتبار سے بھی وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں لیکن دانشور تو ہیں. ان میں سمجھتا ہوں اس وقت سر فہرست جو ہے خود علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں. دانشور ہیں، اس ملک کے اندر ایک مسلم حیثیت کے مالک ہیں. پھر علامہ اقبال کے فرزند ہونے کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور بھی زیادہ ہے. ان کا جو کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو آخری اختیار ہونا چاہیے.
میں اس کو ایک درجے میں تھیوریٹیکلی نظری اعتبار سے قابل تسلیم مان سکتا ہوں، بشرطے کہ پھر یہ طے کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ میں صرف علماء جائیں گے، اس لیے کہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے، کوئی شے کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ جس شخص نے علم دین حاصل نہیں کیا اسے کیسے معلوم ہوگا، جبکہ اس کی رائے وہاں پر کاؤنٹ کی جائے گی، اکثریت سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اکثریت کے فیصلے میں بسا اوقات ایک شخص کی رائے فیصلہ کون ہو جاتی ہے، وہ تو ادھر 51 اور ادھر 49 یا 50 51 بھی ہو تب بھی ہے کہ 51 کی رائے تو مانی گئی۔ تو معلوم ہوا ایک ہر رائے اس میں انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی رائے وہاں ایسے شخص کی نہیں ہونی چاہیے جو کتاب و سنت سے واقف نہ ہو۔ اگر ایسا کیا جائے تو پھر وہ روح عصر جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، زمانے کا تقاضا جو ہے وہ پھر مجروح ہو جائے گا، پھر تو پارلیمنٹ کا بیس جو ہے بہت محدود ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ بھی صرف وہی دیں جو صاحب علم ہوں، اس لیے کہ وہی تو چنیں گے، انہیں گیس کرنا ہے، انہیں ایسس کرنا ہے کہ کوئی شخص کتاب و سنت کی مہارت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو کم سے کم اسے خود بھی تو کچھ نہ کچھ کتاب و سنت کا عالم ہونا چاہیے یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کتاب و سنت میں مہارت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس اعتبار سے تو پھر وہ روح عصر جو ہے اس کے تقاضے بالکل مجروح ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بہت محدود بن جاتا ہے بیس۔ پاپولر جو ہے اس کے اندر ساورنٹی کو تو خیر چھوڑ دیجئے، پاپولر پارٹیسپیشن بھی نہیں رہتی، عوامی سطح پر ان کا کوئی عمل دخل سرے سے رہتا ہی نہیں۔ اب دوسرا راستہ ایک ہی ہے، اور وہی راستہ ہے کہ جو کچھ پابندیاں لگا کر لیکن نظری اعتبار سے صحیح تھا قدم کے جو اٹھایا ہے ضیاء الحق صاحب نے، اور وہ یہ کہ یہ کام عدلیہ کے حوالے کیا جائے، ہائر کورٹس سپیریئر کورٹس کے حوالے کیا جائے۔ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، وہاں پر بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے، ہر چیز کی ہندی کی چندی کی جا سکتی ہے، خوب بحثیں ہو سکتی ہیں، علماء جا سکتے ہیں، تمام ٹیکنیکل معاملات جو ہیں ان کو پوری طریقے سے ٹریش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا عدالت سپیریئر کورٹس اگرچہ جو قدم اٹھایا ضیاء الحق صاحب نے، اس میں تو دو اعتبارات سے غلطی ہے۔ ایک تو یہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پابندیاں لگا دی، اسے تو گویا کہ غیر مؤثر کر دیا، ڈیفنکٹی ہو کر رہ گئی۔ وہ تو کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی بھی زندگی کے معاملات میں کوئی بہت گہرا اور مؤثر جو ہے عمل دخل نہ ہو، صرف وہی دائرہ کار رہ گیا شریعت کورٹ کا۔ مالی معاملات نہیں رہے، آئلی معاملات نہیں رہے، یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باٹم ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز جو ہے وہ تو رشتہ ازدواج ہے، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی قانون جو ہے اس کے معاملے میں شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر سارے معاملات، اور مالیات وہ اہم ترین مسئلہ ہے آج کی زندگی کا۔ بین الاقوامی سیاست بھی جو ہے وہ اقتصادیات کے گرد گھومتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے امریکہ کے اور یورپ کے مابین، تو معلوم ہوا کہ یہ تو اصل چیزیں جو ہے بین الاقوامی سیاست میں بھی فیصلہ کن یہ ہے، تو ان کو بھی دائرے سے خارج۔ تو اس اعتبار سے ایک تو یہ لیمیٹیشنز جو عائد کی گئی، 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں، دوسرے یہ کہ اس کا رتبہ جو ہے عام دوسری کورٹ سے کم تر رکھا گیا، اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پھر ان کا ڈسمسل وغیرہ کے قوانین جو ہیں قواعد، اس کے اعتبار سے اس کا وہ مقام اور اس کا وہ وقار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو میرے نزدیک پھر اصولی بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کے تجاوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی معاملے میں، کوئی اجتہاد واقعتاً اجتہاد ہے، اجتہاد تو تبھی کہلائے گا جبکہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہو، یا یہ کہ اس سے تجاوز کر گیا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے۔ البتہ یہ کہ اس میں ضرورت ہوگی کہ ریویو کی گنجائشیں کافی رکھی جائیں، اس لیے کہ ٹو ایئر از ہیومن، وہ جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بھی انسان ہی ہوں گے، ان پر بھی مختلف اوقات میں مختلف اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں، ان سے اپنی خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح نہ سمجھا جائے سیکرو سینکٹ بنا دیا جائے کسی چیز کو کہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو بس ابدی ہے، ریویو کی گنجائش اس میں کافی رہنی چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو جدید تصور ریاست ہے اس کے جو 3 آرگنز ہیں، جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر، اس میں دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں، جو بھی شہری حقوق ہیں جن کی ضمانت دستور میں دی گئی ہے، اگر ان کی کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ دفعہ موجود ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو پارلیمنٹ میں بحثیں ہو رہی ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، قانون بن گیا ہے، اجتہاد کر دیا پارلیمنٹ نے، لیکن آیا یہ اجتہاد واقعتاً اجتہاد ہے یا یہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا ہے؟
اس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتیں کریں گی، لیکن وہ اعلیٰ عدالتیں قانون سازی نہیں کریں گی، وہ تو صرف یہی ہے کہ کسی قانون کو کلی یا جزوی طور پر قرار دے دیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، اس کی فلاں دفعہ یا یہ پورا قانون، وہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن پھر لیجسلیشن جو ہوگی پھر قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی، اور اس کا پھر منطقی طور پر ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام جو جماعتیں ہوں گی پارلیمنٹ میں، خاص طور پر حکومتی پارٹی، وہ علماء کا اپنا بورڈ بنائے گی تاکہ پہلے سے وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ثابت نہ ہو کہ ساری محنت بھی کریں، ایک بل پاس بھی کروائیں، قانون بنوائیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے پہلے سے احتیاط نہیں کی ہے اور کتاب و سنت سے کی حدود کو ملحوظ نہیں رکھا ہے تو کوئی بھی شہری ہے وہ جائے گا عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا اور اسے نل اینڈ وائڈ کروا لے گا، تو پھر وہ پہلے سے احتیاط کریں گے۔ یہ تو گویا کہ خود بخود جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر اس کے تقاضے اور اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ خود بخود ملحوظ رہنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہوگا گویا کہ سیلف ایڈجسٹنگ پروسیس، لیکن بنیاد اس کے سوا کوئی نہیں۔